شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، کتاب میرے مرشد کے 3 باب آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ پہلے باب میں آپ نے صالح نامی شخص کا تذکرہ سنا جس نے اپنے مرشد کی گفتگو کو قلم بند کیا۔ دوسرے باب میں آپ نے عبداللہ نامی شخص کا تذکرہ سنا جس نے صالح کے مرنے کے بعد اس کی کتاب کو پبلش کیا۔ تیسرے باب میں آپ نے صالح کی مرشد تک کے سفر کے احوال سنے جو اس کی کتاب میں موجود تھے۔ اب آپ باقاعدہ مرشد کے ساتھ گفت و شنید اور سوال و جواب کے احوال سنیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی شب۔ صالح: میں جب خانقاہ پہنچا تو لوگ نماز مغرب کی تیاری میں مشغول تھے۔ استاد کو ڈھونڈا تو مسجد کے اندرونی حصے میں انہیں ورد و وظیفہ میں مصروف پایا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور انہوں نے نہایت خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں حال دل بیان کرنے والا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تجھے ہم نہیں بلایا ہے اور تو کچھ عرصے کے لیے ہمارا مہمان ہے۔ یہ بات سن کر تعجب کی لہر میرے وجود میں مانند برق اتر گئی۔ میں حیران تھا کہ کس دریچے سے یہ بندہ خدا میرے دل میں جھانکا ہے۔ حیرت نے مجھے ایسے خاموش کر دیا تھا کہ میں ایک ساکت بت سا بن کر رہ گیا تھا۔ مغرب کا وقت داخل ہوا، مؤذن نے اذان دی، لوگ نماز کے لیے صف آرا ہوئے۔ میں بھی انہی صفوں میں شامل تھا مگر نامکمل۔ نماز کے بعد زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔ چند لوگ استاد کا وعظ سننے بیٹھ گئے۔ استاد نے مغرب سے عشاء کا درمیانی وقت سوالیوں اور علم کے متلاشیوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ چند دنوں سے انہوں نے وعظ کا سلسلہ چھوڑ کر سوال و جواب کی نشست شروع کی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق لوگوں نے اپنے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ سوالی: مرشد، جن فتنوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی وہ ہمارے سروں پر مسلسل برس رہے ہیں۔ کفر و شرک کی تند آندھیوں نے اہل ایمان کو تنو سمیت اکھاڑ پھینکا ہے۔ جو باقی ماندہ ہیں وہ موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ لوگ جن کے دل میں ایمان کی کوئی چنگاری سلگ رہی ہے کون سی راہ اختیار کریں؟ اعلان بغاوت کر کے گردنیں کٹوا لیں یا کفر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں؟ تیسری راہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ مرشد: بیٹے، تیری آنکھوں نے جو 2 راستے دیکھے ہیں دونوں غلط ہیں۔ ایک عام شخص کا علم بغاوت بلند کر کے گردن کٹوا لینا خودکشی، اور کفر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نفاق ہے۔ البتہ خودکشی نفاق سے چھوٹا گناہ ہے مگر گناہ ضرور ہے۔ تم اپنے قرب و جوار میں ایسے گروہوں کو تلاش کرو جن کے قدم راہ جہاد میں جمے ہوئے ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جہاد کی بے شمار شاخیں ہیں، تم اپنی قلبی رجحان اور قوت و جاں کے مطابق شاخ کا انتخاب کرو۔ اگر تم قلب میں علمی پیاس پاتے ہو تو علمی خلقوں سے جا جڑو۔ اگر ضرب و حرب کی مہارت رکھتے ہو تو مسلح گروہوں میں شمولیت اختیار کرو۔ اگر حالات تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے تو انفرادی جہاد کو لازم پکڑو۔ انفرادی جہاد یہ ہے کہ اپنے ایمان کے گرد مضبوط قلعہ بن جاؤ۔ کفر و نفاق کی آندھیوں کے تھپیڑے منہ پر کھا لو مگر شمع ایمان بجھنے نہ پائے۔ ضرورت پڑنے پر ہڈیوں اور لہوں کا ایندھن اسے دے دو مگر اس کی لو مدم نہ ہونے پائے۔ یہ صبر کی راہ ہے اور صابرین کو اللہ نے اپنی حمایت اور کامرانی کی بشارت کلام مقدس میں دی ہے۔ سوالی: مرشد، آپ نے فرمایا کہ ایک عام شخص کا علم بغاوت بلند کر کے گردن کٹوا لینا خودکشی ہے، یہاں خاص و عام کی تفریق کیسی؟ مرشد: بیٹے، تم عمل کو نہ دیکھو بلکہ حاصل پہ نگاہ دوڑاؤ۔ ایک عام شخص کا ساتھ دینے والے 2-4 لوگ ہوں گے، اگر قتل کر دیا گیا تو وہ بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اسے دہشت گرد کہہ کر قاتلوں کو تمغے پہنا دیے جائیں گے
اور اس کے باقی ماندہ 4 ساتھیوں کو پکڑ کر زنداں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس کوئی خاص آدمی جب علم بغاوت بلند کرتا ہے تو اس کا حاصل بیش بہا ہوتا ہے۔ وہ جب تک کھڑا رہتا ہے کفر کی ٹانگیں تھر تھراتی رہتی ہیں، اور جب شہید ہو جاتا ہے تو تمام عالم میں ایک نئی روح پھونک جاتا ہے، جس سے کفر مزید مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو دیکھو، صدیاں بیت گئیں مگر وہ شہادت آج بھی اہل حق کو شجاعت کے جام پلاتی ہے۔ باطل آج بھی کربلا کا سوچ کر سہم جاتا ہے۔ اگر تمہاری قلبی بصیرت اتنی دور دیکھنے سے قاصر ہے تو دور حاضر کی مثالیں دیکھ لو۔ خادم رضوی راہ جہاد میں جب تک زندہ تھے دریا تھے، جب دنیا سے گئے سمندر ہو گئے۔ سوالی: مرشد، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا اور عقبہ ایک قلب میں جمع نہیں ہوتے، کوئی ایسا کلیہ ہے جو اسے ممکن بنا سکے؟ مرشد: حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین کلیہ ہے۔ سوالی: مرشد، اس میں ذرا برابر شک نہیں، مگر ہمارے دل ایسے پتھر ہو گئے کہ اثر قبول ہی نہیں کرتے، مثال سے سمجھا دیجئے۔ مرشد: بیٹا، مقصد حیات کو مد نظر رکھو اور اس کے لیے متعین کردہ راستے کا علم سیکھو تاکہ تم اس کی پہچان کر سکو۔ سمندر کی لہریں فرشتوں کی مانند محو عبادت ہیں، وہ ایک خاص رفتار سے متعین کردہ سمتوں میں تیر رہی ہیں۔ کشتی کی کمان تمہیں سونپی جا چکی ہے، راستے کی نشاندہی کرا دی گئی ہے، ہدف واضح کر دیا گیا ہے، تم بس اس راہ کو نگاہ میں رکھ کر چپو چلاتے جاؤ۔ خوف آخرت کی لہر اگر تمہیں بہا کر دور لے جائے تو رحمت کا دامن تھام کر وسط کی طرف لوٹ آؤ۔ امید رحمت اگر معصیت کی طرف لے جائے تو خوف خدا کا سہارا لے کر وسط کی طرف لوٹ آؤ۔ بس یہی تمہارا مقصد حیات ہے اور یہی دین و دنیا کو جمع کرنے کا کلیہ ہے۔ اس راستے کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریق سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور 2 لکیریں اس کے دائیں جانب اور 2 بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سوالی: مرشد، ہم میں سے ایک گروہ غضب الہی کے زیر سایہ سفر آخرت طے کر رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ سفینہ رحمت کا مسافر بن کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے، کس کا عمل درست ہے؟ مرشد: بیٹے، غضب و رحمت دونوں ہی ضروری زاد راہ ہیں۔ غضب و عذاب انسان کو لا یعنی امور سے باز رکھتا ہے، جبکہ رحمت مایوسی سے بچاتی ہے اور ہمت کو مرنے نہیں دیتی۔ تم نے نہیں دیکھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے والا گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جنہوں نے امید رحمت کو ترک کیا، شدت عذاب کے خوف نے انہیں مایوسی میں ڈال دیا، اور جنہوں نے خوف کو ترک کیا، لذات و شہوات نے انہیں گمراہی کی نجاست سے لت پت کر چھوڑا۔ موجودہ دور میں خوف کا غلبہ کہیں نظر نہیں آتا، اکثریت رحمت الہی کے جام پی کر عبادت نفس و ابلیس میں مست ہیں۔ اس واسطے تمہیں چاہیے کہ دل کی کھیتیوں میں اگنے والی شہوت کی بوٹیوں کو خوف کی آگ سے جلا کر بھسم کر دو، تاکہ تمہاری اصل فصل کو ضرر نہ پہنچے۔ جب یہ آگ ضرورت سے بڑھنے لگے تو رحمت کے پانیوں سے ٹھنڈا کر لو، یہی درست عمل ہے اے اہل محفل۔ صالح: میں نے دزدیزہ آنکھوں سے دیکھا تو اہل محفل کی آنکھوں کو اشک بار پایا۔ مرشد کے لفظوں کی ضرب نے چشمے جاری کر دیے تھے، مگر میری آنکھیں مانند صحرا خشک ہی رہیں۔ یہ تفریق مجھے سمجھ نہ آئی، عصا و عصا بردار ایک، شدت و انداز ضرب میں کوئی تفاوت نہیں، پھر کہیں خاموشی تو کہیں سے چشمے جاری کیوں؟
اضطراب کی شدت نے میرے لبوں کو حرکت دی اور کانپتے کانپتے میں نے اپنا سوال مرشد کے سامنے رکھ دیا۔ مرشد، بیٹے تیرے سوال کا جواب قرآن نے 1400 برس پہلے دے دیا تھا، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ بیٹے اصل فرق حق کی پہچان کا ہے۔ صالح: مرشد، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 11 سال مسلسل قرآن و حدیث کا علم سیکھا۔ حاضرین میں سے شاید ہی کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدود اللہ کا علم ہو۔ کیا میں حق کی پہچان نہیں رکھتا؟ مرشد: بیٹے حق کا علم اور حق کی پہچان میں بڑا فاصلہ ہے۔ بلا شبہ علم ہی حق کی پہچان کرواتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب پہچان کے لیے حاصل کیا گیا ہو۔ علم بڑا خزانہ ہے اور عالم کا بہت بلند رتبہ ہے۔ اس مقام پر اللہ کی توفیق سے حق کی پہچان بہت آسان ہو جاتی ہے، اس لیے تو پریشان مت ہو۔ صالح: مرشد کی زبان سے یہ الفاظ کہ تو پریشان مت ہو سن کر میرے دل کو راحت پہنچی اور مایوسی رفع ہو گئی۔ اب عشاء کا وقت بھی قریب تھا۔ مرشد نے حاضرین سے آخری سوال پوچھنے کا کہا۔ سوالی: مرشد، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی رسومات ہیں جنہیں ایک طبقہ جائز کہتا ہے جبکہ دوسرا ناجائز۔ ایسے حال میں ایک عام بندہ کس تعبیر کی پیروی کرے؟ بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی۔ ان کے درمیان بعض چیزیں متشابہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ان مشتبہ چیزوں سے بچے، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چراگاہ کے قریب جانور چرانے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ میں بھی چرنے لگ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ بیٹے، بس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مشتبہ چیزوں کو ترک کر دو، اب چاہے وہ سالگرہ کی تقریبات ہوں یا 11ویں 12ویں اور 40ویں کی نیازیں۔ صالح: اختتامی دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد ایک نوجوان مرشد کے پاس تشریف لایا اور عرض کی کہ میرا ایک ضروری سوال ہے جو وقت کی قلت کی وجہ سے مجلس میں نہ پوچھا جا سکا۔ مرشد نے اسے سوال پوچھنے کا کہا۔ سوالی: مرشد، علم ہونے کے باوجود نفس عمل پر امادہ نہیں ہوتا، اسے کون سی دوا پلاؤں کہ تازہ دم گھوڑے کی طرح نیک راہوں پہ دوڑنے لگے؟ مرشد: بیٹے، اپنے یقین کو پختہ کرو۔ سوالی: مرشد، یقین تو پہلے ہی پختہ ہے۔ مرشد: بیٹے، آخرت پر یقین پختہ رکھنے والا کبھی بے عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نے اس چوکیدار کو نہیں دیکھا جو رات بھر جاگتا ہے اس امید سے کہ مالک اسے مہینے بعد اجرت دے گا؟ یقین اس شخص کو چند پیسوں کے لیے رات بھر جگائے رکھتا ہے۔ تیرا یقین یہ کیسا یقین ہے جو تجھے چند منٹوں کے لیے مصلے پر کھڑا نہیں رکھ پاتا، تجھے حرام سے نہیں روکتا، تجھے نیکیوں کے لیے نہیں ابھارتا، یا پھر آخرت کا عذاب و ثواب اس قدر غیر معمولی ہے کہ تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ لیکن یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ آخرت کا عذاب و ثواب اس قدر شدید ہے کہ انسانی ذہن اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ بیٹے، اپنے یقین کو علم و عمل اور غور و فکر سے پختہ کرو، نفس خود بخود عمل پر امادہ ہو جائے گا۔ صالح: موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے بھی سوال پوچھ لیا جس نے مجھے اضطراب میں ڈال رکھا تھا۔ مرشد: بیٹے، میرا یہ کہنا کہ تجھے ہم نہیں بلایا ہے کیوں اضطراب میں ڈالے ہوئے ہے؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ بیٹے، یہ دعا سے بھی تو ہو سکتا ہے،
اور کوئی اللہ پر جبر نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو دعا کو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور نہ یہ سمجھ کہ میرے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے میں نے تیرے آنے کا مقصد جان لیا۔ بیٹے تو نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غیب جاننے والا اور کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صالح مرشد کی بات سن کر میں مہمان خانہ چلا گیا اور مرشد اپنے گھر۔ یہ دراصل ایک کمپلیکس تھا جسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: امام صاحب کی رہائش، علم کے مسافروں کے لیے مہمان خانہ، طلباء کی رہائش اور مسجد جسے ظاہرین عقیدت میں خانقاہ بھی کہتے تھے۔ شکریہ۔